बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी सूरह यासीन क़वाइदुत तजवीद के साथ मुकम्मल हो चुकी है, यानी मुख्तसर खुलासा और मुख्तसर तफसीर यानी तजवीद व तफ़हीम के साथ सूरह यासीन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे हमने जो जो फ़हम हासिल किया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके लिए मैंने सूरह यासीन का मुख्तसर से अल्फाज में जो इसके मेन पॉइंट्स हैं और इसका खुलासा वो बयान करने लगी हूँ। उसको अपने पास रजिस्टर में नोट करना चाहें, कॉपी में, जिस तरीके से भी मुनासिब लगे उसको नोट कीजिए, ताकि आप कल को जब इसको पढ़ते हैं ये सारा खुलासा आपके सामने हो और हमें इसमें क्या हिदायत दी गई हैं पिछली कौमों का, या जो जो जिक्र इसमें किया गया है उसमें हमारे लिए क्या नसीहत है, उसमें हमारे लिए क्या इबरत है और उसमें हमारे लिए क्या अमल की बात है। ये तीनों चीज़ें आपने नोट करनी है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जो है इसकी इंशाअल्लाह ताला आपको ऑडियो भी रिसीव हो जाएगी और पॉइंट्स में आपको शेयर कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले सूरह यासीन का जो पहला मरहला है वहाँ से रिसालत मुहम्मदिया और मुनकरों के अंजाम का बयान शुरू हुआ है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की कसम आप सच्चे रसूल हैं और सीधे रास्ते पर हैं, ताकि गफलत में पड़े हुओं को मुतनब्बा कर सकें। इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, उनको समझाना या ना समझाना बराबर है। आपकी बात वो ही सुनेगा जो नसीहत कबूल करने पर आमादा होगा और अल्लाह से गायबाना डरेगा। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और उनके आमाल उनके सामने पेश करेंगे। फिर उसके बाद अस्हाबुल क़रिया का किस्सा जो था वो वाक़या तफसीलन बयान हुआ और आयत नंबर 7 में कि अस्हाबुल क़रिया का एक नसीहत आमोज़ वाक़या जो है वो बयान किया गया कि उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया और उस कौम के साथ ये सब कुछ जो हुआ वो बताने की मकसद क्या था। दलाइल तौहीद आसार कायनात की रोशनी में और मुनकरों का अंजाम बयान किया गया। एक इंसान मुर्दा ज़मीन है। इंसान के सामने अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां रखी। ये मुर्दा इंसान भी इसी तरह से जैसे कि एक मुर्दा ज़मीन होती है, यानी जिसके ऊपर कोई बात, हकीकत, दलाइल, अल्लाह के अहकाम कुछ भी असर नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुर्दा ज़मीन की एक निशानी बयान करते हुए फरमाया कि वही इसको जिंदा करके तरह तरह के अनाज पैदा करता है और उसमें चश्मे जारी करता है। उसी ने तमाम मखलूक़ात के जोड़े बनाए और एक निशानी सूरज और चांद अपने मुकर्रर रास्ते पर रवां दवां हैं, सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी कश्ती और चीज़ों की सवारी है। काफिर अगलों के अंजाम और आगे आने वाले होलनाक अंजाम से बेपरवाह और खुली निशानियों से मुंह फेरने वाले हैं। दर हकीकत एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जो उनको उस हाल में आ पकड़ेगी कि बाहम झगड़ रहे होंगे। फिर आगे साथ ही अहले जन्नत और दोस्तियों के अहवाल बयान हो गए। रोज़े क़यामत दोबारा जिंदा होना बरहक है और इस दिन हर शख्स को अपने किए का बदला ठीक ठीक मिलेगा। अहले जन्नत उस दिन ऐशो निशात के मशगले में होंगे और उन्हें रब्बे मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा और शैतान का रास्ता इख्तियार करने की पादाश में उनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। रोज़े क़यामत मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी और हाथ बोलेंगे और पाँव उसकी गवाही देंगे। अगर अल्लाह चाहे तो मुनकरों को उस दुनिया में ही अंधा कर दे और इनकी सूरतें मस्ख कर दे कि हिल ही ना सकें। आगे आयत नंबर 20 से फिर रिसालत, तौहीद और माद का जिक्र फरमा दिया। जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में ऊंधा कर देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तस्दीक फरमा दी कि आप कोई शेर नहीं पढ़ते बल्कि ये कुरान तो सरासर नसीहत है। चारपाए इंसानी तसरफ में और फ़ायदे और पीने की चीज़ें
تو کیا یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے مسخر کر دیں؟ پھر معبودان باطلہ کسی کی مدد نہیں کرتے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کا بیان فرما دیا، بلکہ مشرکین ان کی فوج بنے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں، ہمیں ظاہر و باطن سب معلوم ہے۔ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وہی جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ اس کے نشان یہ ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ تو ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھی اس کے جو مین پوائنٹس تھے ہمارے سورہ یاسین میں گزرے، اور اب اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں ضعیف بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں، دونوں طرح سے موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی دعوت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے جس سے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور روح بیدار ہوتی ہے۔ اس میں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بالخصوص آخرت کا نقشہ کھینچ کر لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، یعنی جو قیامت کے دن انسان کے ساتھ مناظر پیش آئیں گے اور کس طرح سے انسان کے اجسام کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے اور وہ بول اٹھیں گے، اور پھر مزید قیامت کے جو مناظر جہنمیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، یہ تمام نقشہ کھینچ کر لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ آغاز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اس بات میں قرآن حکیم کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ پرحکمت قرآن اس بات کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن عزیز و رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک اللہ کی تعلیم و ہدایت سے محروم دلالت میں یعنی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ یہ استکبار، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور خواہشات نفس کی پیروی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ نہ ماضی سے کوئی سبق لے رہے ہیں، یعنی ماضی کے جو واقعات ان کو بتا دیے گئے تو نہ وہ اس سے کوئی سبق لے رہے ہیں اور نہ ہی وہ مستقبل کا کچھ دھیان کر رہے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں جو اللہ سے ڈرے اور نصیحت کو سنے اور ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دیجیے۔ بالآخر تمام لوگوں کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، ہمارے حضور ہی حاضر ہونا ہے، اور ہمارے پاس ان کا تمام ریکارڈ موجود ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ دوسرے رکوع میں ایک بستی والوں کی مثال عبرت کے لیے پیش کی گئی ہے۔ اس مثال سے کفار کو یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ جس طرح اس بستی والوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اسی روش پر تم بھی چل رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی اس روش کو ترک نہ کیا تو جس طرح ان کا بالآخر برا انجام ہوا اسی طرح تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ دوسری طرف مومنین کے لیے اس میں تسلی کا سامان اور بشارت بھی ہے کہ شہادت حق پیش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام رکھا ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں اس کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، حکمتوں، نظام ربوبیت کی کارفرمائیوں کی طرف متوجہ کر کے دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ آگے کفار کے رویے پر تنقید کی گئی ہے۔ جب انہیں عذاب اور قیامت سے ڈرنے اور گزشتہ قوموں کے حال سے عبرت پکڑنے کے لیے کہا جاتا ہے اور واضح نشانیاں دکھائی جاتی ہیں قرآن اور رسالت محمدیہ کی شکل میں یا گزشتہ قوموں کے انجام کی شکل میں، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور بالکل عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خلق خدا پر خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ بھلا جن کو اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے محروم رکھا ہو ان پر ہم کیوں خرچ کریں؟ اللہ چاہتا تو خود ان پر اپنا فضل کر دیتا اور ان کو اپنے فضل سے نواز دیتا۔ یعنی وہ اللہ کے دین کے معاملے میں تو ہر دھرم ہے ہی، دنیاوی لحاظ سے بھی اخلاقیات سے بالکل عاری ہیں۔ پھر ازراہ تمسخر کہتے ہیں کہ یہ قیامت یا وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، وہ چشم زدن میں ایک چنگھاڑ کی صورت میں پورا ہو جائے گا۔ پھر کسی کو
لب ہلانے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھے رکوع میں قیامت کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے اور اہل ایمان اور منکرین کے انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس طرح حقیقت سے نقاب کشائی کر کے ایمان لانے والوں کی حوصلہ افزائی اور انکار کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ رکوع کے آخر میں اور 5ویں رکوع کی ابتدا میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں جو مختلف صلاحیتیں اور کام کرنے کی قوت دے دی گئی ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہے تو ان کو سلب بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس سے پیشتر کہ تم مفلوج کر دیے جاؤ ان سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی عقل سے کام لو۔ آخر میں سورت کے تمام مضامین کا اعادہ کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام زندوں کو جگانا ہے، جو لوگ مردہ ہو چکے ہوں ان پر آپ کا کلام کارگر نہیں ہو سکتا، یعنی جو سن کر بھی نہ سنے تو وہ مردہ ہی ہے، سنتا تو وہ ہے جو زندہ ہو۔ توحید پر ایک نئے انداز سے استدلال کیا گیا ہے۔ آخر میں آخرت کے اس بات میں نشاط اولیٰ سے نشاط ثانیہ پر دلیل دی گئی ہے، یعنی جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا ہے کیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا مختصر خلاصہ سورہ یاسین کا۔ اب آپ اس کو دوبارہ بھی سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، اور سورہ یاسین میں آپ کو تجوید و تفہیم کے جو پوائنٹس جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کروائے گئے ہیں، جہاں پہ غلطیاں سمجھائی گئی ہیں، کوشش کیجئے گا کہ ایک رکوع کو ڈیلی کا آپ اپنے یعنی فجر ٹائم پڑھ لیں، ظہر ٹائم پڑھ لیں، لیکن آڈیو جو آپ کو سکھانے کے لیے بتائی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے تاکہ جو غلطیاں پہلے تھیں وہ اب دوبارہ نہ ہونے پائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔